میرے عزیز بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، جیسے بہت دنوں سے ہم اس بات کو سنتے آ رہے ہیں، اور اب اتنا ہم نے سنا ہے کہ بس اب تو اللہ تعالیٰ دل میں نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبے کا یہ عالم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت کے قریب ہونے سے روکا تھا۔ سورہ بقرہ میں پوری تفصیل موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو علیہم السلام دونوں سے اللہ نے کہا تھا کہ تم جنت میں رہو اور آرام سے رہو، چین اور سکون سے رہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں، ہاں اتنا ہے کہ میرے ایک قانون کو ماننا کہ وہ ایک درخت جو نظر آتا ہے اس کے قریب کبھی مت ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو حکم دیا تھا، سورہ بقرہ میں موجود ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آدم اور حوا جنت میں چین اور سکون سے رہو، کھاتے پیتے رہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اگر جاؤ گے تو پھر میں تم دونوں کو ظالم سمجھوں گا، اور جب ظالم بنو گے تو میرا عذاب تم دونوں پر اترے گا۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ شیطان ابلیس نے حضرت حوا علیہ السلام کو بھڑکایا، اور حضرت حوا نے پھر حضرت آدم کے ذہن کو بنایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں اس درخت کے قریب ہو گئے، اور جس پھل سے اللہ نے روکا تھا کہ اس کو مت کھانا، ان دونوں نے اس کو کھا لیا۔ بس جب دونوں نے کھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آدم اب تم بھی ظالم بن گئے، اور اے حوا تم بھی ظالمہ بن گئی، اب سزا یہ ہے کہ میں تم دونوں سے ناراض ہوں، اس لیے جنت میں نہیں رکھوں گا، تم دونوں کے دونوں زمین پر چلے جاؤ، تم دونوں دنیا میں چلے جاؤ۔ قرآن کریم کہتا اہبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آدم اور حوا جاؤ زمین پر چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ میرا نافرمانی کرنے کا بدلہ ہے، اس لیے میں آدم کو علیحدہ جگہ پر رکھوں گا اور حوا کو علیحدہ جگہ پر رکھوں گا، نہ آدم کو حوا کا پتہ چلے گا نہ حوا کو آدم کا پتہ چلے گا، بس دونوں کو زمین کے اوپر اتار دیا۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو کیا بات ہے، ہمارے ابا آدم سے بھی تو غلطی ہوئی تھی۔ بہت سے ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو کیا بات ہے، ہمارے ابا آدم سے بھی تو گناہ ہوا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ جب حضرت آدم کو زمین پر اتارا اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا، ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کا یہ حال تھا کہ جب سے زمین کے اوپر آئے 300 سال تک اللہ کے سامنے روتے رہے، 300 سال اللہ کے سامنے روتے رہے۔ میرے بھائیو، ہم گناہ کر کے 3 منٹ بھی نہیں روتے اور کہتے کہ اللہ گناہ ہوا تو کیا بات، ابا آدم سے بھی گناہ ہوا تھا۔ ارے ابا آدم سے گناہ ہوا تھا تو 300 سال تک مارے مارے پھرتے رہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فَبَقَى آدَمُ 300 سنین، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک روتے رہے، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم حیران تھے کہ میں خدا سے کیا مانگوں، کیا میں خدا سے کہوں تو خدا مجھے معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، سوچو حضرت آدم کی پریشانی، سوچو کہ 1-2 دن کی بات نہیں اور 10-20 سال کی بات نہیں، جو ذات 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام زمین پر گھومتے تھے، سجدہ کرتے تھے اور رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے اور ایک ہی سوال کرتے تھے کہ اللہ میری زبان سے کیا بات نکلے گی کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ لکھا ہے کہ 300 سال کے بعد ایک دن حضرت آدم فجر کے وقت رو رہے تھے کہ اچانک زبان سے نکلتا ہے یا ربی اسألک بحق محمد ان تغفر لی ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم ایک دن فجر کے وقت اٹھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور 300 سال روتے ہوئے گزر چکے، ابھی خدا ناراض ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت آدم روتے روتے یہ دعا مانگ لیتے کہ اللہ محمد کا واسطہ دیتا ہوں جو غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، محمد کا واسطہ دیتا ہوں جو غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے اے آدم آج ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے، آج ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم پوچھتے کہ اللہ کیوں معاف کر دیا؟ کہا کہ تو نے اس محمد کا نام لیا جو پوری مخلوق میں مجھے پیارا ہے، اس کے واسطے سے کوئی مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو ہمارے نبی کا مقام تو دیکھو، ہمارے نبی کا مقام دیکھو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی بنیاد کو رکھ رہے تھے، جب کعبے کی بنیاد کو رکھتے ہیں اور ابراہیم چاہتے ہیں کہ میرا یہ کعبہ قیامت تک باقی رہے اور میرا یہ کعبہ مقدس رہے، تو حضرت ابراہیم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، اس میں ہمارے نبی کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، اس میں یہ دعا ضرور مانگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ حضرت ابراہیم ایک دعا ضرور مانگتے کہ اللہ یہاں پر تیرے آخری نبی کو بھیج دینا، میرے کعبے کی حفاظت کے لیے تیرے آخری نبی کو بھیجنا، اور ایسے نبی کو بھیجنا جو تیری آیت پڑھتا ہو اور لوگوں کو علم سکھاتا ہو۔